اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہ ذکرکم۔ انشاءاللہ آج ہم نے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا کورس ہے، اس سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ بگن کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے 5 آیتیں کرنی ہیں۔ سورہ البقرہ بیسیکلی بقرہ کا میننگ ہوتا ہے کاؤ، گائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے گائے کے بارے میں کوئی مطلب ریویل ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر ایک واقعہ گائے کے متعلق آیا ہے، تو اسی لیے اس کا نام ایک نشانی کے طور پر البقرہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ سورے ایسی ہیں جن کا مضمون، جو ان کا ٹاپک ہے، وہ جو مطلب اس سورے کے اندر جو باتیں ڈیل کی جا رہی ہیں اس کے مطابق رکھا گیا ہے، اور کچھ سورتوں کا صرف علامتی نام، جیسے سائن، کوئی چیز اس کے اندر کوئی واقعہ ہے کوئی، تو اس کے مطلب اس کو مطلب لے کر اس طریقے سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورے کے نام میں ایسا نہیں ہے کہ جو چیز کہی جا رہی ہے تو پوری سورے اسی کے متعلق ہے، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں آئیں گی، لیکن صرف ایک نشانی کے طور پر اس سورے کا وہ نام رکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، اب سورہ بقرہ جو ہے یہ طویل لیندیسٹ سورہ ہے پورے قرآن کی، اور اس کے اندر 286 آیات ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ اس سے بڑی اور اس سے لمبی کوئی سورہ ہے نہیں قرآن میں، یہ سب سے طویل ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اچھا، مدنی اور مکی سورہ میں کیا فرق ہے؟ کہ جتنی سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور شروع ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا دور ہے، مطلب ظہور نبوت کا ایکچولی میں 40 سال میں ہوا تھا۔ نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن جو ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، نبی جو لوگوں کے سامنے عام کیا جاتا ہے، وہ جنرلی 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بہترین عمر ہوتی ہے شعور۔ تو اکثر انبیاء کو جو نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال میں جو نبوت کا ان کے ظہور ہو گیا، لوگوں کے لیے عام کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا وقفہ ہے وہ ہے 23 ایئرس، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 23 سال جیے۔ اب اس زندگی کو، 23 سال کی زندگی کو، نبوت سے پہلے کی زندگی الگ ہے، نبوت کے بعد کی زندگی 23 سال کی ہے، تو 23 سال کی زندگی کو ڈیوائڈ کیا ہے تو 13 سال کی زندگی ہے اور 10 سال کی۔ پہلے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، مکہ میں جب بہت زیادہ ظلم اور تشدد بڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب ظلم کیا جانے لگا، بہت زیادہ تشدد کیا جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اصحاب کے ساتھ ہجرت کر لی۔ ہجرت یعنی مائگریشن کی، مکہ سے مدینہ کی جانب۔ اس سے پہلے بھی ہجرتیں ہو چکی تھی چھوٹی چھوٹی حبشہ کی جانب، لیکن وہ ہجرتیں مین نہیں۔ یہاں سے سمجھ لیں کہ اسلام کو ایک نیا یو ٹرن ملا تھا، تو یہ ہجرت جو تھی مکہ سے مدینہ کی ہجرت، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں، اور شروع میں یعنی نبوت کے بعد 13 سال جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ تو یہ جو مکی زندگی ہے، اس دوران میں یعنی ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی سورہ کہا گیا ہے، irrespective of their places۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ کے خاص اندر ہی نازل ہو رہی ہو، وہ سورہ کہیں بھی نازل ہو، لیکن وہ ہجرت سے نازل ہو گئی تو وہ مکی ہے۔ کوئی سورہ اگر ہجرت کے بعد نازل ہو گئی تو وہ مدنی ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل نہ ہوئی ہو، چاہے مدینہ کے کسی آؤٹسکرٹ میں یا کہیں اور باہر نازل ہو رہی ہو، لیکن وہ مدنی ہی کہلائے گی۔ مطلب ہجرت سے پہلے جو مائگریشن سے پہلے ہیں وہ ساری کی ساری مکی کہلائیں گی، اور جو مائگریشن کے بعد ہیں وہ ساری مدنی صورتیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے، سوری مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، مکی سورہ اور مدنی ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، مطلب بیسیکلی وہ ڈیل کس کرتے ہیں، ان کا جو مین کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جتنی بھی مکی سورہ ہوتی ہیں ان کا اکثر جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک تو توحید، ونس آف اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ مکی سورہ کی بات کر رہے ہیں جو 13 سال کی جو مطلب وقفہ ہے اس کی بات،
تو جتنی مکی سورہ ہیں ان کے اندر توحید کی بات آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانا ہے، تو وہ اس کی بات آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز آتی ہے رسالت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کے بارے میں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کیا ہے کہ یہی تمہارے نبی ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہو چکا ہے. تو یہ ہو گئی دوسرا ٹاپک جو کہ مکی صورتوں میں ڈیل کیا جاتا ہے، توحید. دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت. اب دیکھیں یہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ مشرک تھے، اور انہوں نے ساری چیزیں سن رکھی تھی، مرنا جینا سب کچھ جانتے تھے. سب سے زیادہ جس بات سے ان کو شوق لگا تھا، جو بات ان کو اچنبے والی لگی تھی، وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. یعنی ایک زندگی اور بھی جو کہ مرنے کے بعد مطلب اس میں آئے گی. ان لوگوں نے انکار کر دیا. ان کو لگتا تھا کہ ایسی کوئی زندگی ہو ہی کیسے سکتی ہے جب کہ ہمارے باپ دادا سارے، ہر کوئی مر چکا اور اب زندہ ہو کر نہیں آیا. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، جس کے پور پور تک گل جائیں اور وہ مٹی بن جائے، پھر وہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے. تو ان کو اس بات سے بڑا شوق لگا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بار بار ان مکی صورتوں میں ان چیزوں کو دہرایا ہے. تو 3 ٹاپک ہوتے ہیں جنرلی. اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں آئیں گی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، پچھلی امتوں کے تذکرے آئیں گے، ساری چیزیں بھی آئیں گی، لیکن 3 چیزوں کے مطلب سراؤنڈ میں ہوں گی. وہ ساری چیزیں اسی کے اطراف گھوم رہی ہوں گی. کون کون سی؟ توحید، رسالت اور آخر مکی صورتوں کا ٹاپک ہوتا ہے. پھر مدنی صورتوں میں جنرلی احکامات ہوتے ہیں. احکامات کیوں ہوتے ہیں؟ احکام کسے کہتے ہیں؟ کمانڈمنٹس. یعنی کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اس چیز سے رک جانا ہے، اس چیز کو لے لینا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ مدنی صورتوں میں ہوتی ہیں. اب کیوں احکامات مدنی صورتوں میں دیے گئے، مکی صورتوں میں نہیں دیے گئے؟ کیونکہ مکہ کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ وہاں پر ان چیزوں کے انکاری تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ وہ رسول ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے. اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ ہر کوئی ہے، یعنی کہ بہت سارے اوتار ہیں، بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، بہت سارے آئیڈلز ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو چلا رہا ہے. ایک اکیلے اللہ کو کیسے ہم مان لیں کہ ہر جگہ وہ موجود ہو؟ ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کو کیسے مانا جائے جب نے سارے بتوں کو ہم اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں بت جو ہے وہ مال کا ہے، یہ جو ہے یہ اولاد کا ہے، اور یہ بت جو ہے ہمیں یہ چیز دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، اور یہ دیتا ہے وہ. تو انہوں نے اتنی ساری کیٹیگریز بنا رکھی تھی کہ یہ بت جو ہیں یہ الگ الگ کام کرتے ہیں. ہم کیسے ان سارے بتوں کو ایک اللہ کی طرح مان لیں کہ مطلب یہ سب مل کر سارے کام دنیا چلا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ دیں کہ ایک اللہ ساری دنیا چلا رہا ہے اور سارے ہی کام وہ کر رہا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بات پر وہ بہت زیادہ مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہا تو ان کو یہ بات بالکل کھل رہی تھی کہ ہم ایک نہیں مان سکتے. ہاں ایک اللہ کے ساتھ اور بھی لوگوں کو مان لیں گے، کیونکہ مکہ کے لوگ ایسوسیٹرز تھے، مشرک تھے، وہ کافر نہیں تھے. مشرک کا اور کافر کا بہت ڈفرینٹ دو چیزیں ہیں، الگ مختلف وہ ہیں. مشرک کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مانے. کیونکہ دیکھا ہوگا آپ نے پہلے کے بھی جو مشرکان مکہ تھے ان کے بھی جو ٹرمز ہیں، جو مطلب وہ ساری جو دعائیں کرتے تھے اس کے اندر اللہم لفظ آتا تھا. یہ جو اللہم لفظ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قبول کیا ہے، کم از کم 4 سے 5 مرتبہ آیا ہے قرآن میں یہ لفظ بھی اللہم. تو یہ مشرکان مکہ اس سے بہت اویئر تھے نا، اس چیز سے واقف تھے، تو وہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانتے تھے. جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا کہ تم نے صرف ایک اللہ کو ماننا ہے. دوسرا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کیوں ماننے سے انکار کر دیا؟ کہ یہ تو اتنے امیر نہیں ہیں، اور ان کے پاس سرداری نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کو نہیں مان سکتے.
تیسری جو آخرت کی، یہ جو ہم نے ابھی کلیریفائی کیا اس کو کہ آخرت کیوں ماننے سے انکار کر رہے تھے، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو زندگی ہے بس یہی ہے، یہی جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، عیش کرنا ہے اور پھر مر جانا ہے، پھر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام صورتوں میں جو مکی ہیں ان میں یہ باتیں نازل کی۔ مدینہ میں کیا ہوا تھا کہ جب ہجرت کر کے گئے تو جو ہجرت کرنے والے تھے، جو کر رہے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے، اور ہجرت کرنے سے پہلے ہی وہاں پر ویلکم کرنے کے لیے دو قبیلے کے لوگ آلریڈی، دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو کہ آپس میں اتنے کٹر دشمن تھے کہ ایک دوسرے کے قبیلوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے کہ بس ہمیں موقع ملے اور ہم ان کا قلعہ کما کر کے ان کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپس میں ایک دم کٹر دشمن تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر آمد ہوئی ہے تو یہ سارے یہ ہوا یوں تھا کہ ان کے اطراف میں، مدینہ کے سراؤنڈنگ میں یہودی رہا کرتے تھے۔ یہود کون؟ جیوز، یہ رہتے تھے جو کہ تورات کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ یہ اپنی کتابوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں یہ قصے سنا کرتے تھے کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں جن کی یہ نشانیاں ہیں، اور وہ ساری نشانیاں یہ سنتے رہتے تھے۔ اور جب بھی ان سے جھگڑا ہوتا تھا نا یہود کا، اور آپس میں ان دونوں کی انبن ہو جاتی تھی، یہ اوس اور خزرج مدینہ والوں کی اور یہودیوں کی، تو یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ آنے دو ہمارے نبی کو، جب وہ آئیں گے نا تو ہم مل کر ان کے ساتھ لڑیں گے اور تمہیں ہرا دیں گے، اس دن تم مغلوب ہو جاؤ گے اور ہم غالب آ جائیں گے، اور تب ہم جیت کر پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ یہ یہودیوں کا قول ہوا کرتے تھا، ہمیشہ یہی قول ہوا کرتا تھا ان کا۔ تو یہ ساری باتیں سنتے آ رہے تھے کہ کوئی نبی آنے والے، نبی آنے والے، اتنے مطلب اتنے پاورفل ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے ان کو مضبوطی ملے گی، اور ان کے ذریعے سے ان کا نام اور یہ سارا کچھ یہ سنتے آ رہے تھے۔ جب ان لوگوں کو، اوس اور خزرج، یہ مدینہ والوں کو جب خبر ملی ایسے ایسے ایک نبی مکہ میں آ چکے ہیں، تو جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ بس اب جب کہ وہ نبی آ چکے ہیں تو ہم نے پھر کیا ویٹ کرنا ہے، کیوں ویٹ کرنا ہے؟ جب ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں اور وہ آ چکے ہیں، تو جب وہ یہاں آئیں گے تو ہم فوراً سے ان کے ہاتھوں پر بیعت لے لیں گے، یعنی ہم بالکل فوراً ایمان لے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ جب ان کو خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، سارے کے سارے ایمان لا چکے تھے، اور بہت بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، بہت اچھے سے گریٹ اور ویلکم کیا گیا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اصحاب کو۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے مہاجروں کی، یعنی مہاجر کن کو کہا جاتا ہے؟ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ دو وہاں پر کیٹیگریز تھی لوگوں کی، دو طریقے کے لوگ رہ رہے تھے، ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار۔ مہاجر ان کو کہا گیا جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، جن کو مکہ والوں نے نکال دیا تھا، تو وہ لوٹ کر کہاں آ گئے ہیں؟ مدینہ آ گئے ہیں۔ مدینہ آئے ہیں یہاں پر تو ان کو مہاجر کہا جانے لگا۔ مہاجر کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کہ ہجرت کرنے والا ہے، تو یہ مہاجرین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے۔ مدینہ کے لوگوں نے اس قدر دل کھول کر ان کی مدد کی، مہاجروں کی، اتنی کشادہ دلی سے، اتنے مطلب اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر ان کا استقبال کیا، ان کو سینے سے لگا لیا اور ان کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ انصار ہیں۔ انصار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انصار مطلب مدد کرنے والے، ہیلپرز، مددگار۔ تو ان کا نام جو اوس اور خزرج تھا کبھی کسی زمانے میں، تو ان کو اللہ کا انصار اللہ ان کا نام رکھ دیا گیا، اللہ کے مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے۔ تو انہوں نے اس مطلب ان کی مدد کا یہ عالم تھا کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایک مہاجر، ایک ایک انصار، دونوں بھائی ہیں۔ ایک ایک مہاجر کو کھڑا کرتے گئے اور ایک ایک انصار کو لیتے گئے اور کہتے گئے کہ تم دونوں بھائی ہو، تم بھائی ہو، تم بھائی ہو، تم بھائی ہو۔ آپس میں ایسا بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ جو آپس میں کٹر دشمن کبھی ہوا کرتے تھے، وہ ایسے بھائی بن گئے کہ جیسے ان سے بڑا جگری دوست کوئی ہو ہی نہ۔ تو وہ بھی آپس میں مل گئے اس اسلام کی بنا پر، اسی دین کی بنا پر۔ اور وہ جو مہاجر تھے جو کہ جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا مدینہ میں، جب یہ یہاں پہنچے تو انہوں نے ایسے ان کی خدمتیں کی ہیں، اس طریقے سے ان کا ویلکم کیا انصار نے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
ہر انصاری ہر مہاجر کی مدد کرے گا اور ہر انصاری نے ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا لینا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جس انصاری کے پاس مدینہ میں 2 گھر تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کو، جن کو منہ بولا جو بھائی بنایا گیا، تو ان کو اپنا ایک ایک گھر دے دیا. جن کے پاس 2 باغ تھے انہوں نے اپنے ایک ایک باغ دے دیا. حتیٰ کہ اس حد تک انہوں نے مدد کی کہ جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنی بیوی سے ان کا نکاح کروا دیا. تو ایسی انہوں نے مدد کی کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصار کے نام سے پکارا. تو یہ سمجھ لیں یہ مدینے کا اور مکہ کا پس منظر ہے. یہ بہت چھوٹے ہم نے شارٹ اس میں کر کے بتایا ہوا ہے. بہت اصل میں دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن یہ بس اتنی چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کہاں رہنے والا تھا اور کس کو کیا کہا جاتا ہے. مہاجر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور ہجرت کی ہے، اور وہ فورسفل مطلب وہ زبردستی ان کو ہجرت کروائی گئی. وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم مدینہ جائیں، لیکن جتنا ظلم اور تشدد ان پر کیا گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ہجرت کر لی جائے. اب اب یہاں پر رہنا تمہارے لیے ایسا ہے کہ زیادہ وقت رہے تو سارے جو ایمان والے وہ ختم ہو جائیں گے. تو جب یہ مہاجر یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہاں اوس اور خزرج کے قبیلے بہت چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ لوگ بھی ایمان لے آئے. تو سمجھ لیں ایمان والوں کی تعداد کیا ہو گئی، مکہ کے مقابلے میں مدینے میں ایمان والوں کی تعداد بڑھ گئی. جب کوئی مطلب بہت سارے لوگ ایک ہی تھاٹ ایک ہی اس کو راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کسی نہ کسی رول، کسی نہ کسی ریگولیشن کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی قانون ایسا ہو جو سب کو آرگنائز کر کے رکھے، جو سب ہر چیز کو مینج کر کے رکھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ میں جب ایمان والوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کے لیے احکامات نازل کیے، یعنی کمانڈمنٹ. اب جب تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے، اور مدینہ کو ایک فرسٹ ٹائم جو اسلامک سٹی بنی وہ تھی مدینہ. جب کوئی اسٹیٹ بنتی ہے، جب کوئی گورننس فارم میں آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ کوئی قانون بھی ہو. تو قوانین جب ڈیولپ ہو رہے ہیں تو ایسے کوئی انسانی قوانین نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریویل کیے، ان قوانین کو نازل کیا، ان لاز کو نازل کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ نہیں کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں ان کو سارا کچھ ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے گئے. کس میں؟ مدنی صورتوں میں. تو اسی لیے مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں، کیونکہ اب تعداد ایمان والوں کی بڑھتی جا رہی ہے. اب ایمان والوں کو سمیٹ کر رکھنا ہے، یکجا کرنا ہے، ایک دوسرے سے ملا جلا کر رکھنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو یونائٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ لا کی ضرورت ہے، احکام کی ضرورت ہے، کمانڈمنٹس کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں احکامات نازل کیے. چونکہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، مدنی صورتوں میں جنرلی احکامات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مدنی صورتوں میں احکامات ہے تو توحید اور رسالت اور آخرت کو بالکل پرے رکھ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. کہیں اس کے بیچ بیچ میں، اسی کے پیچھے پیچھے اگر انہی باتوں کی گہرائی میں جایا جائے تو آپ کو توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کمانڈمنٹس تو پرائما فیسی آپ کو دکھائی دیں گے، اس کے اگر ڈیپ جایا جائے تو آپ کو وہ 3 چیزیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو مکی صورتیں مکی صورتیں ہیں جن میں توحید، رسالت اور آخرت ہوتی ہے، اس کے اندر انڈائریکٹ احکامات ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ جب آئیں گی صورتیں تب ہم دیکھ لیں گے. تو یہ تھا اس کا پیچھے کا بریف انٹروڈکشن کہ احکامات کہاں نازل ہوتے ہیں اور توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں. اب ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ بگن کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس کے شروع کرنے سے پہلے اور ایک چھوٹی سی بات جان لیں. سورہ بقرہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر، ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یہ ہم نے کہا. جب ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ کہہ دیا، جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا بندوں کو ہدایت نہیں دی جاتی؟ بندوں کو ہدایت دی جاتی ہے. کیسے ہدایت دی جاتی ہے؟ بندے نے کہا، سوال کیا
کہ اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب کے طور پر کیا دے دیا؟ یہ پورا کا پورا قرآن سورہ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم سے لے کر سورہ الناس تک کا سارا قرآن نازل کر دیا کہ میرا بندہ مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے تو میں اس کو جواب میں یہ قرآن دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن سورہ فاتحہ اور پورے قرآن کا کیا تعلق ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن جواب دعا ہے. ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب کے طور پر یہ پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے نازل کر دیتے ہیں کہ تم میرے بندے کو ہدایت چاہیے, میرا بندہ ہدایت کا طلبگار ہے, میرا بندہ وہ راستہ چاہتا ہے جن پر انعام نازل ہوا ہے, اور اس راستے سے پرہیز کرنا چاہتا ہے جن پر غضب ہوا ہے اور جو گمراہ تھے. تو میں اب انہی لوگوں کا تذکرہ اس قرآن میں کر کے بتا دیتا ہوں. میں 3 ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. کون کون سے؟ اب یہ سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے, اس میں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. پورے قرآن میں انہی 3 کیٹیگری کے بارے میں بات آئے گی. اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری قرآن میں نہ حدیث میں آپ کو ملے گی. کون سی 3 کیٹیگری ہیں؟ پہلا, ایمان والے. کوئی بندہ ایمان والا ہوگا, اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا. ٹھیک ہے, ایمان والا بلیور, اور جو کافر ہے وہ ڈس بلیو, جو یقین نہیں کرتا. تو ایک یقین کرنے والا ایمان لانے والا ہے, اور ایک ایمان نہیں لانے والا, یا تو ایمان والا ہوگا یا پھر کافر ہوگا. اب ایک رہ جاتی ہے کیٹیگری جو کہ قرآن میں بیان کی گئی ہے, وہ ان کے درمیان جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ کون ہے؟ منافق. منافق کن کو کہا جاتا ہے؟ جو سامنے سامنے ایمان والے بن کر دکھاتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے. ان کے قول اور فعل, ان کے ورڈز اور ان کے ایکشن میں تضاد ہوتا ہے. مطلب ان کے ورڈز اور ایکشن میچ نہیں کرتے, ورڈز اور ایکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں, تضاد ہوتا ہے ان کے اندر. تو ان کو کہا جاتا ہے منافق. وہ سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے, لیکن وہ دل سے کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. تو یہ دو منہ والے ہوتے ہیں, اسی لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے. سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور. تو پورے قرآن میں آپ کو یہی 3 قسم کے لوگ ملیں گے, یا تو ایمان والے, یا کافر, یا منافق. اس کے علاوہ کوئی مسلک, کوئی طبقہ, کوئی فرقہ اس قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا. اب یہ 3 کیٹیگری سے اللہ نے اس قرآن کی شروعات کی. کیوں شروعات کی؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کافر کون کون ہے. اس لیے کہ نہیں, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم تو کافر نہیں ہیں, تاکہ ہم جان لیں کہ ہم میں کوئی منافقت کی بات تو نہیں ہے, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان بوسٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ 3 کیٹیگری اس لیے بتا دی گئی ہیں تاکہ ہم اپنا تجزیہ کر لیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر لیں کہ کیا میں کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہوں. میں ایمان والی ہوں, میں کافر ہوں, یا منافق ہوں. ہاں, اگر میں منافقت کرتی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایمان والے کام کرنا چاہیے. اگر میرا ایمان اللہ نے جیسا بتایا ویسا وہاں پر موجود ہے تو مجھے کوشش کرنا چاہیے کہ میرے ایمان میں استقامت ہو, فرمنس ہو, اس کے اندر پختگی ہو, وہ جمع رہے, تو وہ بڑھتا رہے. تو اللہ نے اسی لیے 3 کیٹیگری سورہ بقرہ کے شروع میں بتا دی. اس لیے نہیں کہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہ ہمارے اطراف کتنے کافر اور کتنے منافق رہتے ہیں, کیونکہ ہم تو ہیں ہی ایمان والے, ہم تو پیدائشی ایمان والے ہیں, تو دوسرے تو سب کافر ہیں, دوسرے تو سب منافق ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کا احتساب کریں, بلکہ اس لیے کہ ہم اپنا حساب کر لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ بگن کرتے ہیں اپنی سورہ کو, سورۃ الفاتحہ, سورۃ البقرہ کی. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب سورہ فاتحہ بگن ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ ورڈز آئیں گے, کچھ ٹرمز آئیں گے, تو وہ ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ کون کون سی ٹرمز آنے والی ہے. اچھا, جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ جو اٹیچ پروناؤن دیکھے ہم نے, ڈیٹیچ پروناؤن ابھی تک نہیں آیا ہے. اٹیچ پروناؤن ہم نے دیکھے ضمیر متصل, پھر ہم نے دیکھا تھا حروف جار, حرف جر, یا جس کو کہا جاتا ہے پریپوزیشنز, ہم نے اس کی کیٹیگریز بنائی تھی. حرف جر ہم نے دیکھے تھے, اٹیچ پروناؤن دیکھے تھے, ڈیٹیچ پروناؤن ابھی تک آئے نہیں ہیں, آئیں گے تو ہم وہ اس چیز کو نوٹ کرتے جائیں گے.
پھر اب ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ نام سے سمجھ آ رہا ہے، اسم یعنی ناؤن ہوتا ہے. نام ہم کہتے ہیں نا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، یعنی ناؤن، نام کیا ہے. تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اشارہ مطلب اشارہ کرنے کے لیے، جو آپ یہ وہ دس دیٹ کہتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے، ڈینوٹنگ ورڈز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ویسے دیکھا جائے تو ہمارے پاس 12 ہیں، لیکن جو جنرلی استعمال میں آتے ہیں وہ یہ ہیں جو کہ ہم نے ابھی لکھ لیا ہے، اور دوسرے آئیں گے تو تب ہم دیکھ لیں گے، لیکن ابھی جو ہم نے اتنے یاد رکھ لینے ہیں. کون کون سے؟ ہاذا اور ہازی دونوں کا ترجمہ ہے یہ دس. ہاذا جو ہے میل کے لیے اور ہازی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس کے لیے. ہم جنرلی دیکھیں اردو میں یا انگلش میں جب ہم دس کہنا ہوتا ہے، چاہے میل کھڑا ہو چاہے فیمیل ہو، تو دس جو ہے میل اور فیمیل کے لیے کامن ہوتا ہے. اسی طرح یہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو ہم یہ ہی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. ہر لفظ جو ہوتا ہے میل کے لیے الگ ہوتا ہے، فیمیل کے لیے الگ ہوتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے جو سیم ہوتے ہیں، تو جو سیم ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. ہاذا مطلب دس میل، یہ مرد. ہازی مطلب دس فیمیل، یہ عورت. تو ہاذا اور ہازی دونوں کا ترجمہ دس ہے، یہ ہے. تو جب بھی ہاذا اور ہازی آپ کو دکھائی دے گا یہ کا ترجمہ آپ کریں گے. اسی طرح ہا الائی ان دونوں کا پلورل ہے، یہ سب، یہ سب، دس دیز. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا دس اور یہ ہو گیا دیز، یہ اور یہ سب. اچھا ہا الائی جو ہے نا میل فیمیل دونوں کے لیے کامن ہے. اچھا ہم اور دیکھتے ہیں ذالکا اور تلکا. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن وہ مرد کے لیے، وہ میل، دیٹ میل ذالکا. اور تلکا مطلب ہوتا ہے وہ فیمیل، وہ ایک عورت، تو وہ. ٹھیک ہے. تو ذالکا اور تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور اولائکا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، وہ سب، یہ سب. اور یہ سب کا میل فیمیل سیم ہے، وہ سب کا بھی میل فیمیل سیم ہے. تو کیسے ترجمہ ہوگا؟ ہاذا اور ہازی کا ترجمہ ہوگا دس، یہ. ہا الائی کا ترجمہ ہوگا دیز، یہ سب. ذالکا اور تلکا کا ترجمہ ہوگا وہ، دوز، دیٹ. اور اولائکا کا ترجمہ ہوگا وہ سب، دوز. ٹھیک ہے. دس، دیز، دیٹ، دوز، یہ سب، وہ سب. تو یہ قریب کے لیے یہ بعید کے لیے، یہ قریب کے لیے یہ دور کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ سب، وہ سب. ہاذا ہازی یہ میل اور فیمیل. ہا الائی یہ سب میل فیمیل دونوں ایک ساتھ. ذالکا تلکا وہ میل فیمیل، اور الائی کا وہ سب میل فیمیل. ٹھیک ہے. چلیں تو یہ آپ نے ابھی جو اس میں سے ایک دو ٹرمز آ جائیں گے انشاءاللہ، اسی لیے ہم نے یہ 6 جو 1 2 3 4 5 6 ورڈز ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ. سورہ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور اس کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، 40 رکوع ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈویژن اس طرح کی گئی ہے کہ آدھی صورتیں جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، آدھی صورت جو ہے پوری بنی اسرائیل کے بارے میں، پچھلی امت کے بارے میں، وہ کون ہوتے ہیں وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. اور آدھی صورت جو ہے نا سمجھ لیں ہماری امت کے بارے میں، سورۃ الامتین کہہ لیں اس کو، 2 امتوں کے بارے میں صورت ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں الف لام میم. سب سے پہلی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، وہ ہے الف لام میم. اب ہم اس کو علم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز اٹ از حروف المقطعات. الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف، ایسے لیٹرز جو قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، جو توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. اب دیکھیے قطع، یہ بھی ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے گرامر کا، وہ جان لیں کہ اتنی سی بات سے کتنی بڑی مطلب تبدیلی ہو جاتی ہے. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ، کاٹنا، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ انٹو پیسز. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ انٹو پیسز. تو دیکھیں انٹینسٹی کس وجہ سے بڑھ گئی؟
کیونکہ اس کے اوپر توئیں کے اوپر شد لگی ہوئی ہے, تشدید لگی ہوئی ہے. تو جب بھی کسی لفظ کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے, تشدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کوئی بھی لیٹر کو 2 بار پڑھنا. 2 بار پڑھنا کیا ہے مطلب؟ اس چیز کو بڑھا دینا. تو جب کسی چیز کی انٹینسٹی, جب کسی کی گریوٹی, کسی بھی کام میں تاکید ڈالی جاتی ہے تو اس کے اوپر شد لگایا جاتا ہے, تشدید لگائی جاتی ہے. تو وہ کام جو عام طور پر ہو رہا تھا, اس کام کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا. ایک مرتبہ اگر ہم نے کوئی بریڈ لیا اور اس کو ایک مرتبہ کٹ کر دیا تو وہ ہو گیا قطع. لیکن اگر آپ نے اس بریڈ کو لے کر کٹ کرنا شروع کیا, اس کا چورا چورا بنا دیا, اس کو بکھیر دیا, تو وہ ہو گیا قطع. اوکے, تو قطع میں یہ فرق ہے کہ کٹ, قطع, اور ٹو کٹ انٹو پیسز اٹ از قطع. تو مقطع کہا گیا, مقطعات ایسے حروف جن کو قطع کر کے یعنی توڑ توڑ کر پڑھنا, صرف کٹ نہیں کرنا ہے, ان کو بالکل جدا کر دینا ہے ایک دوسرے سے. جب پڑھیں گے تو الف کو الگ, لام کو الگ, میم کو الگ. ایسی بہت ساری صورتیں ہیں قرآن میں جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں, ایسے لیٹر سے شروع ہوئی ہیں جن کا کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو توڑ توڑ کر پڑھنا ہے, اس کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے. تو یہ الف اور لام اور میم تینوں الگ الگ پڑھے جائیں گے. اب حروف مقطعات جو لیٹرز ہوتے ہیں, جو بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں, ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. یہ سمجھ لیں اللہ اور اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. یعنی ایک جو سیکریٹ ہے, ان کا آپس کا سیکریٹ ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا, اور ہم نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہیے. الف لام میم کا ترجمہ, جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ ہمیشہ وہی ہوگا. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں, اگر نہیں آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کر دیں. سوری, اگر آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کر دیں. آئی ایم سو سوری. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, پھر بھی ہم دوہرا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطع اور قطع میں یہ فرق ہے کہ توئیں کے اوپر ہم نے شد لگا دی ہے. تو یہ کام جو یہاں پر ہو رہا ہے, یہ کام جب اس کی انٹینسٹی اور گریوٹی بڑھ جائے گی, اس کام کی شدت بڑھ جائے گی, کیونکہ شد لگایا نا تو شدت بڑھ گئی. شد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو بڑھا دینا. تو توئیں کو یہاں پر بڑھایا گیا ہے, اس کا مطلب اس کی شدت کو بڑھا دیا گیا, اس کی گریوٹی اور انٹینسٹی کو بڑھا دیا گیا. تو قطع یعنی کاٹنا, اور قطع یعنی بہت زیادہ کاٹنا, اس طرح کاٹنا کہ جدا کر کے رکھ دینا. تو الف لام میم جو ہے ان کو ہم نے جدا جدا کر کے پڑھا ہے, اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. توڑ توڑ کر, قطع کر کے, بالکل جدا کر کے پڑھے جانے والے, کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. حروف یعنی لیٹرز. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا حروف مقطعات. اب اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کا راز ہے جو کہ ہم نہیں جانتے, اور ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے, اور اس کا یہی ترجمہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آیا تھا ابھی ذالک کا ورڈ, کہاں پر آیا تھا؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں آیا تھا. یعنی کس میں آیا تھا؟ اس میں اشارہ, ذالکا, تلکا اور اولائکا. ذالکا مطلب وہ ترجمہ ہوگا نا, دیٹ ون میل. اب یہ کتاب جو ہے نا میل ہے, اسی لیے دیٹ کہا جاتا ہے. اچھا, انشاءاللہ آپ لوگ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میل اور فیمیل جو ہوتا ہے, عربی زبان میں نا ہر لفظ جو ہوتا ہے میل یا فیمیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بے جان چیزیں بھی ہیں, اگر وہ ان اینیمیٹ تھنگ بھی ہیں تو وہ بھی ہم اس کو میل یا فیمیل میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کوئی نیوٹرل جینڈر اٹ والا نہیں ہوتا. تو عربی زبان میں صرف 2 ہی جینڈر ہیں, میل یا فیمیل, مذکر یا مؤنث. اچھا, اب یہاں پر لکھا ہے ذالک الکتاب. ذالک وہ, الکتاب کتاب. اب یہ بات یاد رکھیں, جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز پر ایمفسس کرنا چاہتے ہیں, جب اللہ کو کسی بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے, یا عربی زبان میں دیکھا جائے تو کوئی بات پہ زور پیدا کرنا ہوتا ہے, تو ہم قریب کا اشارہ نہیں استعمال کرتے. قریب کا اشارہ کون سا؟ ھذا ھذہ اولئک. یہ اشارے استعمال نہیں کرتے. کون سے اشارے استعمال کرتے ہیں؟ دور کے اشارے. ذالک تلک اولئک. ذالک تلک اولئک یعنی وہ یا وہ سب.
تو اب اس کا ترجمہ ہم یوں نہیں کریں گے کہ وہ کتاب، اب وہ کتاب سے تو بات دور کی ہو گئی. اب ہم یہ قرآن اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، دس از دیٹ بک، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں، اسی میں ہدایت ہے. وہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. ذالکا، یہ وہ، یعنی اس کے اندر بات میں زور پیدا کر دیا گیا، دور کا اشارہ استعمال کر کے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں جو دیٹ کا اشارہ ہے اس کو استعمال کر کے اس بات میں زور پیدا کیا گیا. ہم کبھی کبھی ایسے نا بات کرنے لگتے ہیں، تو اگر کوئی نہیں سمجھ میں آتا ہے، کوئی بات نہیں آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا یہی تو وہ ہے، یہی جو تمہارے ہاتھ میں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس بات پہ زور ڈال رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کتاب کے حق برحق ہونے پر زور ڈالا ہے. ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے. اب کتاب الکتاب ہے، خاص کتاب ہے نا، تو یہ خاص کتاب کون سی کتاب ہے؟ صرف قرآن کریم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو یہ خاص ہو گئی نا. تو دنیا کے جتنی بھی کتابیں ان کو ہم قرآن تو نہیں کہہ سکتے، قرآن تو واحد ایک ہی قرآن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ، لا نہیں، ریب شک، ریب کہا جاتا ہے شک. اب ریب ایسے شک کو کہا جاتا ہے جس کے اندر رتی برابر بھی کسی قسم کا جھوٹ شامل نہ ہو، جس بات میں کسی قسم کا جھوٹ، کوئی بھی قسم کی لگی لپٹی بات نہ ہو، بلکہ ایسی بات ہو کہ جو بالکل مینیفیسٹلی کلیئر ہو، بہت زیادہ کلیئر ہو اپنے آپ میں. ایسی بات ہو کہ کوئی سننے والا فوراً سنتے ہی سمجھ جائے کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فی ہی، فی میں ہی، اس میں. اب فی جو ہے نا، فی حرف جر ہے، آپ کا لسٹ میں آپ ایڈ کر لیں. فی حرف جر یعنی پریپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ ہوتا ہے ان سائڈ، یعنی اندر، میں، ان، ٹھیک ہے. تو فی اور ہی کون سا ہی ہے؟ یہ وہی والا ہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، ہم کا، کم یہ نا، اس کا، ہم ان سب کا، یہ کا آپ کا، تم آپ سب کا، یہ میرا، نہ ہم سب کا، ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے. تو فی ہی، اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں. یہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، یہ کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فی ہی، اس میں. اچھا اب یاد رکھیں، لا کا ترجمہ ہر جگہ پر نہیں کا آئے گا. جب بھی آپ لا کا ترجمہ کریں گے نہیں، تو اب قرآن میں جہاں بھی آپ کو لا دکھے تو آپ کو اس چیز کا مطلب شور ہونا ہے کہ لا جو ہے جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہم نے نہیں میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں. اب یہ جو 3 ڈاٹ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، 3 ڈاٹس یہاں پر اور 3 ڈاٹس یہاں پر، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے. معانقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر آپ کو رکنا ہے اور ایک پہ اس کو معانقہ کہا جاتا ہے. معانقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پر آپ کو پوز کرنا ہے اور ایک پر پوز نہیں کرنا. کوئی بھی دونوں میں سے کوئی ایک کو لے لیں، یا تو آپ اس پہ پوز کر دیں تو اس پہ نہ کریں، اگر آپ اس پہ پوز کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ نہ کریں. یعنی کہ اگر آپ اس کو یوں پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، لا ریب، تو اب آپ رک گئے، تو اب آپ کیا کریں گے، یہ فی ہی کو یہاں سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر نہیں رکیں گے. اگر آپ یہاں نہیں رکنا چاہتے تو آپ کیا کریں گے، اس کو پڑھا کنٹینیو کریں گے. کیسے؟ یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں. یہ ہو گئی بات، کیونکہ یہ فی ہی جو ہے کامن ہے، یا تو لا ریب کے لیے یا پھر ہدن کے لیے. یا تو آپ اس کو فی ہی کو یہاں لگا لیں یا فی ہی کو پچھلے سینٹینس میں لگا دیں. معانقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ورڈ ان دو اس کے درمیان آ جاتا ہے، 3 ڈاٹس کے درمیان آتا ہے، تو اس 3 ڈاٹس کے درمیان آنے والا ورڈ یا تو پچھلے سینٹینس کے ساتھ ہم نے لگانا ہوتا ہے یا نیکسٹ سینٹینس کے ساتھ. دونوں سینٹینسز کے ساتھ آپ نہیں یوز کریں گے. یا تو فی ہی کو لا ریب کے ساتھ لا کر یہاں پر کٹ کر دیں، بات کو یہاں پر ختم کر دیں، یا پھر آپ اس بات کو کنٹینیو کرتے رہیں اور یہاں پر ختم کر لیں.
اور یہاں سے اس کو دوسرا سینٹینس بنا لیں. ٹھیک ہے, تو معانقہ اس کے فیہی کے اطراف آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے فیہی جو ہے یا تو پچھلے سینٹینس میں لگے گا یا اگلے سینٹینس میں لگے گا. اب یہاں تو آپ ترجمہ کریں گے یہ وہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں. اب یہاں پر آپ نے اس میں کر دیا, لیکن آپ اگر یہاں پر نہیں لینا چاہتے تو اب یہاں سے دیکھیں کیسے کنٹینیو ہوگا. اس میں ہدن ہدایت ہے, ہا دال یا, اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا. اچھا کتاب کا ہم روٹ ورڈ بتانا بھول گئے تھے, کاف تا با ہی اس کا روٹ ورڈ ہے, کاف تا با. کوئی بھی روٹ ورڈ کاف تا با سے ریلیٹڈ ہوا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی لکھنے سے ریلیٹڈ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, فی ہی اس میں ہدن ہدایت ہے, للمتقین للمتقین, لی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, یعنی کہ مطلب یہاں پر اس لی کا ترجمہ ہے فور, لیے. متقین متقینہ ایکچولی اینا ہے, متقینہ. متقینہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے واو قاف یا, واو قاف یا. وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا, کسی کو سیو کرنا, کسی کو پروٹیکٹ کرنا, بچانا. اور تقوی کا میننگ ہوتا ہے بچنا. وقا کا مطلب ہوتا ہے بچانا اور تقوی کا میننگ ہوتا ہے بچنا, خود بچنا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت ہے للمتقین, بچنے والوں کے لیے. اب بچنے والوں کیوں کہہ رہے ہیں ہم, سنگولر کیوں نہیں کہہ رہے, کیونکہ اینا آ رہا ہے. جب بھی اونا اور اینا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ, اس کو پلورل کر دیتے ہیں. تو کسی بھی اسم کے آخر میں, کسی بھی ناؤن کے آخر میں اونا اینا آتا ہے تو وہ پلورل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو متقی ایک پرہیزگار شخص, ایک شخص جو کہ پرہیزگار ہے تو وہ متقی ہو گیا. لیکن متقینہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب بہت سارے پرہیزگار شخص, ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہے تو وہ متقی ہے. اچھا پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے, جو نیک عمل کرتا ہے اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے؟ نہیں, پرہیزگار نیک عمل کرنے والا تو صالح ہوتا ہے, نیکی کرنے والا تو صالح ہوتا ہے. متقی کہا جاتا ہے گاڈ کانشیس کو, یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے, جو خدا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے, اس کو کہا جاتا ہے متقی. اب دیکھیں ڈاکٹر نے کہا اگر کوئی بیمار ہے کہ آپ کو فی الحال اتنی دوائیاں کھانی ہیں, یہ 5 ٹیبلٹس ہیں, آپ لے لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ٹیبلٹ تو کھانی ہے آپ کو, لیکن ابھی آپ کو سردی زکام ہے تو آپ کو ٹھنڈا پانی اور اس سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آپ جلدی سے ریکور ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہو گئی, ایک تو دوائی کھانا اور ایک ہو گیا پرہیز کرنا, یعنی ٹھنڈا پانی نہ پینا. تو جو دوائی کھانا ہے وہ ہے عمل صالح, نیک عمل کرنا. لیکن جو پانی کو اوائڈ کرنا ہے, ٹھنڈے پانی کو, وہ ہے پرہیزگاری, متقی ہونا. یعنی اگر آپ دوائیاں کھائے جا رہے ہیں اور خوب نکال کے برف نکالتے ہیں فریج سے اور اس کو ساتھ میں کھاتے رہتے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے دوائی غلط دی. نہیں, ڈاکٹر نے صحیح بتایا تھا, لیکن آپ نے اس کی پوری ہدایت پر عمل نہیں کیا. آپ نے آدھی بات مان لی, آدھی کو چھوڑ دیا. آپ نیک عمل تو کرتے رہے لیکن پرہیزگاری کو چھوڑ دیا, یعنی گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا اور نیکیاں کرتے رہے, تو اس کو پرہیزگار نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک عمل, دیکھیں جب انسان پرہیزگاری کرے گا تو بیسیکلی وہ کر کیا رہا ہے, وہ نیکیاں ہی کر رہا ہے. نیک عمل, پرہیزگاری سے نیک عمل خود بخود اس میں آ جاتا ہے, خود بخود شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر خالی آپ نیک عمل کرتے رہے, گناہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں, تو وہ پرہیزگاری نہیں ہے. پرہیزگار متقی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ گناہوں سے بچے, اور تقوی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ایسا خوف جو گناہوں سے روک دے. تو ڈاکٹر کا ایسا خوف جو کہ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی میں گارنٹی نہیں لیتا ہوں, اگر تم پرہیزگاری نہیں کرو گے, اگر تم ٹھنڈا پانی نہیں چھوڑو گے تو پھر میری دوائیاں بھی بے اثر ہیں. تو وہ ڈر جائے گا اور کیا کرے گا, بھائی پانی تو میں نے ٹھنڈا نہیں پینا ہے کیونکہ میری پھر دوائیاں بے اثر ہو جائیں گی, اور پھر کیا ہے, میرا تو پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, سارا محنت بھی ضائع ہو رہی ہے, میں فضول میں ہی پھر دوائیاں کھا رہا ہوں. تو پرہیزگاریوں
کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ہدایت ہے. تو وہ شخص جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس کے لیے ہدایت بنا دیا, اسی کے لیے اس قرآن کو گائیڈنس بنا دیا. تو یہ وہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں, یا اگر ہم یہاں پر پوز کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا, اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو ہوپ فلی یہ آیت آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی. اچھا, پرہیزگار کون ہے؟ اب ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ پچھلی سورے میں بھی ہم نے دیکھا تھا اہدینا الصراط المستقیم کے بعد ایک چھوٹا سا لام الف لکھا ہوا آیا تھا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ صراط المستقیم ہے کیا, کون سا راستہ ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. صراط المستقیم کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں آ رہی تھی, اس کی تعریف جو تھی, اس اصطلاح وہ جو ٹرم تھی صراط المستقیم, اس کا ایکسپلینیشن نیکسٹ آیت میں آیا. اسی طرح اب یہ متقی کہہ دیا گیا, پھر لام الف لا لے کر آ گیا اوپر. یہ لام الف لا لانے کا کیا مطلب ہے, اس متقین کی ڈیفینیشن, اس متقین کا جو الیبوریشن ہے, اس کا ایکسپلینیشن ہے, وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. یعنی بات ابھی نامکمل ہے, بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, تو کیری آن کرنا ہے, ابھی اس آیت کو روکنا نہیں ہے, بات کو جاری رکھنا ہے. تو متقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, ہدایت ہے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے. اچھا, اب بچنے والے کون ہے یہ متقی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متقی کون ہے, الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو, دوز ہو, یہ الذین کا ترجمہ ہوتا ہے دوز ہو, وہ جو, یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون, یا وہ واو نون سب حمزہ میم نون, امن ایمان لاتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو. اچھا اب دیکھیں, یہ جو ایسے فارم میں جو بھی ورڈ آئیں گے نا, اس ترتیب سے جو اس شکل میں جو ورڈ آئیں گے, ان کو ہم نے بریک کرنا ہوگا. کیسے بریک کریں گے ہم؟ پہلے یتان دیکھ لیں گے ہم, یا تا الف نون, یا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے وہ, واو نون کا ہم نے کیا ترجمہ آپ کو بتایا, پلورل سب. تو اب ترجمہ کیا ہوگا, یا یعنی وہ, واو نون یعنی سب, اور بچ کیا جاتا ہے درمیان میں, حمزہ میم نون. تو جو درمیان میں بچ جاتا ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اوکے, یہ یتان ہو جاتا ہے شروع میں, واو نون پلورل ہو جاتا ہے, درمیان میں روٹ ورڈ بچ جاتا ہے. تو وہ سب کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ پلورل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. وہ سب حمزہ میم نون ایمان لاتے ہیں, امنا ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیبی, غیب پر, ان دا انسین, بی ان پر, الغیبی غیب, ایسی باتیں جو کہ بندے دیکھ نہیں سکتے, وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, غیب. ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو غیب ہو گئے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غیب ہیں. باقی اس امت کے لیے نبی انبیاء صحابہ کرام کے لیے وہ مطلب وہ نہیں تھے نا, انسین نہیں تھے. تو ہمارے لیے غیب ہیں, لیکن جنت دوزخ, فرشتے, ایسی چیزیں جو کہ آخرت, اور وہ ساری جو باتیں ہیں جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی, وہ ساری کی ساری غیب کے اندر شمار ہوتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر, سب سے پہلا کام ہے ایمان لانا. ایمان کس چیز پر؟ غیب پر ایمان لانا. تو سب سے پہلا ایمان کا تزکیہ جو تقاضا ہے وہ ہے ایمان بالغیب. دیکھ کر تو کوئی بھی ایمان لے آ سکتا ہے. فرعون بھی دیکھ کر ایمان لایا تھا, جب اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی تھی تب تو وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی ایمان نہیں ہے. اصل ایمان جو ہے غیب پر ایمان ہے. وہ جو ایک چائنیز جو وہ تھا, ایک حکیم تھا, اس نے کیا نام تھا اس کا, کنفیوشس. اس نے کیا کہا تھا, اس نے ایک جملہ کہا تھا جو کہ انسین, یا یہ جو غیب ہے اس کا بہترین ترجمہ اس نے کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ there is nothing more real than what cannot be seen. There is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. اس چیز سے زیادہ یقینی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے اور جو چیزیں ہم سن نہیں سکتے, اس سے زیادہ کوئی چیز یقینی ہے نہیں. یعنی کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہ اصل دھوکہ ہے, اور جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی وہ اصل جو چیزیں ہیں, جو ریالٹی ہے,
वही रियलिटी और अपीयरेंस, वो एक जो इंग्लैंड के एक ऑथर ने जो बुक लिखी थी, रियलिटी एंड अपीयरेंस, यानी रियलिटी कुछ और है, अपीयर कुछ और होता है। हम जो चीजें देख रहे हैं वो असल नहीं है, जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वो असल है, और उसी पर ईमान लाने को कहा जाता है ईमान बिल गैब। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात कही गई कि वो लोग मुत्तकी कौन है, वो लोग जो वो सब ईमान लाते हैं गैब पर। पहला काम, मुत्तकियों का सबसे पहला काम है ईमान बिल गैब। दूसरा काम, व युकीमून सलाता, व और, या वो, यतान का या है, या यानी वो। अच्छा, तुकीमूना होता तो तुम ईमान लाते हो, लेकिन युकीमूना है ना, या से शुरू हो रहा है, तो हम तर्जुमा करेंगे वो, या यानी वो। वाव नून प्लूरल के लिए तो सब सब, वो सब, काफ या मीम, रूट वर्ड है काफ वाव मीम, लेकिन वाव जो है हरफे इल्लत है, वीक लेटर है, तो वाव की जगह या ने ले ली, तो काफ या मीम हो गया। तो कायम करते हैं, वो सब कायम करते हैं अस्वलाह, अस्वलात नमाज, इसका रूट वर्ड है स्वाद लाम वाव, सलू, स्वाद लाम वाव, यानी वो नमाज को कायम करते हैं। दूसरा काम, सबसे पहला काम ईमान लाते हैं गैब पर, दूसरा काम नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम, व और, मिम्मा, मिम्मा जो है ये वर्ड जो है ना दो लफ्जों से मिलकर बना है, मिन प्लस मा। मिन यानी से, जो कि हमने प्रपोजिशन में पढ़ा था, और मा यानी जो, उस पे, उससे जो। ठीक है, मिन से, मा यानी जो, फ्रॉम मिन, और मा यानी व्हाट। तो अब इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे, और मिम्मा उससे जो, रज़क़नाहुम, रज़क़ा इसका रूट वर्ड है रज़क़ा, रिज्क, रिस्क ना हमने, हम उनको दिया, रज़क़ा रिस्क दिया, ना हमने हम उनको, जो हमने रिस्क उनको दिया। युनफिकून, या वो, वाव नून सब, नफका, नफका मतलब इन्फाक करना, खर्च करते हैं, वो सब उसमें से खर्च करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। तो तीसरी चीज, मुत्तकी के डेफिनेशन में तीसरी बात आ रही है, वो लोग जो वो सब ईमान लाते हैं गैब पर, और वो सब यकीन करते, वो सब कायम करते हैं नमाज, और उसमें से जो रिस्क हमने दिया उनको वो सब खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो माँ के तीन तर्जुमे होते हैं जनरली, यहाँ पर जो तर्जुमा है जो का तर्जुमा है। माँ का तर्जुमा क्या भी होता है, व्हाट, माँ का तर्जुमा जो भी होता है, व्हाट और दैट इस तर्जुमे में जाता है। फिर नहीं का तर्जुमा भी होता है माँ का कभी कभी, नहीं यानी नॉट। ठीक है, तो ये तीन तर्जुमे माँ के होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आयत का क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से माँ का तर्जुमा तब्दील होगा। फिर यहाँ पर एक और चीज आई, रज़क़ना, रज़क़ा और बीच में आया ना। तो देखिए ना के तीन फॉर्म है, एक है इनिशियल, एक है मिडल, और एक है फाइनल। तो ये इनिशियल में अगर शुरू में ना आएगा तो ये इस तरीके से होगा, जैसे हमने देखा था नाबुदू नस्ताइन। ठीक है, उसी तरह अभी हमने देखा रज़क़ना, तो रज़क़ना में दरमियान में अगर आएगा तो वो इस तरीके से स्टैंडिंग फतहा के साथ, खड़ी जबर के साथ आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर वो लास्ट में आता है, जैसे कि हमने देखा था ईदी ना, तो ना कहाँ आ रहा था, एंड में आ रहा था, तो ना अगर एंड में आया तो इस शक्ल में आएगा, तो शुरू में, दरमियान में और एंड में, इस तरीके से इनका तर्जुमा है हम, वी। ठीक है, तो इन तीनों ना का तर्जुमा हम में करेंगे, प्लूरल, प्लूरल वी में तर्जुमा करेंगे। तो रज़क़ना हम, रज़ा का रिस्क दिया ना हमने हम उनको, युनफिकून वो सब खर्च करते हैं। ठीक है,
تو یہ چیز یاد رکھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے آپ کے ترجمے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا اور کسی بھی بک میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جو اینالائز کر کے ہم نے خود سے نکالی ہوئی ہیں. تو آپ کہیں کسی گرامر میں یہ ڈھونڈنے نہ لگ جائیے گا، ورنہ کوئی ہمیں پاگل کہنے لگے گا کہ بھئی یہ آپ نے کیا بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے اور آسانی کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک، تو نہ شروع میں آئے گا تو اس طرح، درمیان میں آئے گا تو اس طرح، اور آخر میں آئے گا تو اس طرح. تو یہ کسی گرامر میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو ماں کے اس طریقے سے ترجمے ہوتے ہیں. اچھا، رزقناہم، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو. اب یہ ہم وہی ہم ہے جو کہ ہم نے اٹیچ پروناؤن میں پڑھا تھا. رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون یا وہ، وانون سب، نفقہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو تیسری بات ہو گئی. پھر چوتھی چیز، اور چوتھا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اور الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون یا وہ، وانون سب. ہر جگہ دیکھیں اسی پیٹرن پر آ رہا ہے کیونکہ متقی پلورل ہے نا، پلورل کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. ہر جگہ سارے متقیوں کے بارے میں ان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. تو اس کا جب بھی آ رہا ہے تو سارا کا سارا پلورل فارم میں آ رہا ہے کہ وہ سب، اور وہ لوگ جو، یا وہ، وانون سب، حمزہ میم نون، ایمان لاتے ہیں، بیما، بی پر، ماں جو، بی یعنی پر، ماں یعنی جو. دیکھیں اب بی کا ترجمہ پر میں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ بی کا ترجمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اکارڈنگ ٹو سینٹینسز، اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ. تو بی، متقی کی ٹائپ مینشن نہیں کی گئی ہے، متقیوں کی کوالٹیز مینشن کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو متقی کہتا ہے تو اس کے اندر کم از کم اتنی کوالٹیز تو ہونا چاہیے. آگے اور الیبوریٹ کیا جائے گا قرآن میں، لیکن منیمم اتنا ہونا چاہیے. تو یہ ٹائپس نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی خصوصیات ہے کہ ہر متقی کے اندر یہ ساری کوالٹی سب کی سب. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہے اور ایک نہیں ہے، ساری چیزیں ایک متقی پرہیزگار شخص میں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو وہ کیا ہو؟ ایمان بالغیب ہو. پھر دوسرا کیا ہو؟ یؤمنون بالغیب، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ہم نے جو ان کو رزق دیا یعنی اللہ نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو. چوتھی چیز، اور وہ لوگ، وہ سب ایمان لاتے ہیں، بیما، بی پر، ماں جو، اس پر جو، انزلا، نزلہ، نازل کرنا، نون زا لام، نزل کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، نازل کیا گیا، الی کا، الا طرف کا، آپ کی. الا آپ کا پرپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اس کو نوٹ کر لیں. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ٹوورڈز، طرف، جانب. ٹھیک ہے، آپ کی طرف یا آپ پر، اس پر جو نازل کیا گیا، آپ کی طرف یعنی قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا. تو متقی سب سے پہلے قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وہ اور ماں جو، ماں کا ترجمہ یہاں پر جو میں جائے گا، اور جو انزلا، نازل کیا گیا، من سے، قبل پہلے، کا آپ سے پہلے، آپ سے قبل پہلے. قبل کہا جاتا ہے پہلے، آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا قبل بعد، ہے نا، قبل از وقت، قبل از ہے نا، اس طریقے سے قبل کا ورڈ سنا یعنی کہ پہلے. آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ سب ایمان لاتے ہیں. تو صرف قرآن کریم پر بھی نہیں بلکہ ساری پچھلی کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. وہ بالآخرتی، وہ اور بالآخرتی، آخرت پر. جیسے بالغیبی آیا تھا غیب پر، اسی طرح آیا ہے بالآخرتی، آخرت پر. ہم وہ سب، یوقنون یا وہ، واؤنون سب، وقنا، واو قاف نون. وقن ایکچولی ہے یا قاف نون، یا قاف نون. یقین کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا. ٹھیک ہے، یقین کرنا. تو یقین جو ہے یقنا کو تھا وقنا کر دیا، یہ یا کی جگہ واو نے لے لی ہے کیونکہ حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے. وہ سب یقین کرتے ہیں آخرت پر. اور یہ جو ہم ہے نا، یہ اب پہلی مرتبہ آیا، یہ ہے ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر منفصل. ہم یعنی وہ سب، دے. ٹھیک ہے، دے کا ترجمہ ہوگا دے، آل، وہ سب
وہ سب یقین کرتے ہیں. اچھا ڈیٹیچ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ کسی سے جڑ کر نہیں لکھے ہیں, لیکن رزقنا ہم میں جو ہم آیا تھا وہ تو رزق سے جڑا ہوا تھا نا سے. یہ یہاں پر جڑا ہوا نہیں ہے تو اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. سپریٹڈ پروناؤن, ڈیٹیچ پروناؤن, ضمیر منفصل. اور جو اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی ورڈ سے مل کر لکھتے ہیں تو وہ اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. اور وہ لوگ جو وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے, اور آخرت پر وہ سب یقین کرتے ہیں. آخری آیت کر لیتے ہیں. اب جب اتنے کام کر لیں گے, وہ جو کیٹیگریز بتا دی گئی کہ متقی ہوتے کون ہیں, تب یہ سارے کام کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اولائکا, اولائکا ہم نے پڑھا تھا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں, وہ سب. ٹھیک ہے, وہ سب, دوز ہے نا, دوز کا ترجمہ ہوگا دوز آل. تو وہی سب یعنی یہی وہ سب لوگ ہیں. علی پر, آن اپون, علیہم ورڈ اس سے پہلے آ چکا تھا. علی یعنی پر, آن اپون اوپر. علی یہی وہ لوگ ہیں پر, ان پر, کس پر, سوری ان پر کہہ رہے ہیں ہم. یہی وہ لوگ ہیں پر, کس پر؟ ہدن, ہدایت پر. تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ہدن ہدایا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہی لوگ ہدایت پر ہیں. من ربہم, من سے, رب ہم ان کے رب سے, یعنی ان کے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, اپنے رب سے, رب کی جانب سے, رب کی طرف سے. فرام دیئر لارڈ. اور اولائکا یہی وہ لوگ ہیں, ہم وہ سب, یہ بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر منفصل ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے دے آل, وہ سب. ٹھیک ہے, یہی وہ سب ہیں, یہی وہ لوگ ہیں, ہم وہ سب, المفلحون, مفلحون فلاح, فلاح کسے کہا جاتا ہے؟ کامیابی کو. ٹھیک ہے, مطلب سکسیس. فلاح یعنی سکسیس. واو نون سب, وہ سب فلاح پانے والے ہیں. میم کا ترجمہ بہت ساری جگہ پر والے کا ہوتا ہے. فلاح پانے والے. اور والے کیوں کہہ رہے ہیں, سنگولر کیوں نہیں کہہ رہے؟ فلاح پانے والا. مفلح اگر ہوتا نا, مفلحن ورڈ ہوتا تو یہ سنگولر ہوتا, لیکن مفلحونا ہو گیا, اونا لگ گیا, اونا اینا لگنے سے وہ پلورل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں آپ کو یہ ووکیبلری مل گئی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے مسلمن ٹیبل میں بھی ڈال سکتے ہیں. مفلحن, مفلحانی, مفلحونا, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے وہ پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں ہم. مفلحون یہی وہ لوگ ہیں, وہ سب فلاح پانے والے ہیں. فلاح یعنی کامیابی, پانے والے, میم یعنی والے ہیں. تو کون لوگ فلاح پانے والے؟ متقی لوگ. متقی کون ہیں؟ جن کی ڈیفینیشن بیان کر دی گئی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہاں پر ہماری 5 آیتیں مکمل ہوتی ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا لی اور لا جو تھا, پریپوزیشن آیا. لی اور لا کا مطلب ہوتا ہے فور, لیے. اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے آن یا اپون. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف, ٹو یا ٹوورڈ. اور ایک اور دیکھا تھا فی یعنی ان, اندر میں. ٹھیک ہے, تو یہ 5 ہم نے وہ حروف جر دیکھے, یعنی کہ پرپوزیشن دیکھے. یہ آپ کے روٹ ورڈز ہیں, یہ بھی ہم نے سلائیڈز میں انکلوڈ کر دیے ہیں. اللہ اکبر, کل کی سلائیڈ بھی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو دونوں سلائیڈز دے دیتے ہیں. چلیں انشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گیا. ایک مرتبہ جلدی سے دیکھ لیں ساری آیتوں کو. الف لام میم, الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں, یا اگر معانے کا رکھیں اس پر تو اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, گناہوں سے بچنے والوں کے لیے. متقی کون ہے؟ متقی الذین, وہ لوگ ہیں جو وہ سب ایمان لاتے ہیں غیب پر, اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز, اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. انفاق کرنا مطلب خرچ کرنا, نفقہ, خرچ کرتے ہیں. اور
یہی اور یہ وہ سب ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں، اور وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف قرآن کریم، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ سب یقین کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ سب لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی سب لوگ وہ سب فلاح پانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ گھر سے پڑھ کے آئیے گا ایک مرتبہ۔ یہ اتنا وقت اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی آپ ان تمام ورڈ سے فیملیئر ہو جائیں، انشاءاللہ مانوس ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر سارے ورڈ جو ہیں یؤمنون پیٹرن پر ہے۔ یؤمنون یا سے شروع ہو رہا ہے، واو نون پر ختم ہو رہا ہے، اور درمیان میں 3 لیٹر کا روٹ ورڈ ہے۔ یا یتان کا یا ہے، یا تا الف نون میں سے یتان لیا گیا ہے۔ یا کا ترجمہ ہمیشہ وہ ہوگا، اور واو نون کا ترجمہ ہوگا سب۔ تو ہم نے پہلے اس کا ترجمہ کرنا ہے، شروع کا، یا کا ترجمہ کرنا ہے، پھر واو نون کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آخر میں آپ ترجمہ کریں گے درمیان کے روٹ لیٹر کا، یا یعنی وہ، واو نون سب، اور حمزہ میم نون ایمان لاتے ہیں، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ اس طریقے سے یوقنون، یا یعنی وہ، واو نون سب، یقنا وقنا یا یقنا یعنی یقین کرتے ہیں۔ اسی طرح آیا تھا یؤمنون، اور کون سا آیا جو بھی اس پیٹرن پر، ینفقون، یا وہ اینڈ میں واو نون سب، نفقہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ لوگ پڑھ کر آئیں گے۔ اب آپ لوگوں کو یہ گرامیٹکلی کلیئر ہو چکا ہے، تو ہو سکے تو ان 5 آیتوں کو حفظ کر لیں، تاکہ آپ اپنی نمازوں میں ان 5 آیتوں کو مطلب شامل کر سکیں۔ کیونکہ جب گرامیٹکلی کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یاد رہ جاتی ہے۔ اور کوئی چیز جیسے ہماری چھوٹ بھی رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو گرامیٹکلی سمجھ آ گئی ہے، تو آپ اس ورڈ کو فارم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس طریقے سے بنا ہے۔ تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہوپ فلی آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا اور یاد ہو چکی ہوگی۔ اب سورہ بقرہ کے ہم نے 5 آیتیں کی ہیں، تو اس کو اینالائز کریں گرامیٹیکلی۔ کوئی لفظ نہیں سمجھ آیا ہوگا تو پھر آپ لوگ پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔